آخر تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہو؟ بس کچھ دنوں کی تو بات ہے. میں تم سے اس قدر محبت کرتی ہوں اور تم مجھ پہ ذرا بھی یقین نہیں کرنا چاہتے. میرے ایک فیصلے سے ہم دونوں کی زندگی بدل سکتی ہے. سوچو تو صحیح، ہمارا مستقبل سنور جائے گا، اور وہ بھی بس ایک چھوٹی سی قربانی کی بدولت. سارا مستقل سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جمال کو سارا کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. وہ غصے سے اور کبھی ناراضگی سے سارا کو دیکھ رہا تھا. جسے تم چھوٹی سی بات اور ذرا سی قربانی کہہ رہی ہو، میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، کیا تم جانتی نہیں ہو؟ تمہارے سائے پہ بھی کسی کی نظر پڑے تو میرا دل جل اٹھتا ہے، اور تم خود کو کسی کے حوالے کرنے کی بات کر رہی ہو. میرے لیے یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے. میں خود اپنے ہاتھوں سے تمہیں کسی اور کو نہیں سونپ سکتا. سارا، مجھے تمہارے سوا اور کچھ نہیں چاہیے. تمہیں نہیں چاہیے جمال، لیکن مجھے چاہیے. میں ساری زندگی سسک سسک کے نہیں گزار سکتی. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے میں کب تک تڑپتی رہوں گی؟ میرا ہر خواب ادھورا رہ جاتا ہے، صرف اس لیے کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اور تم سے شادی کے بعد بھی مجھے یہی زندگی دیکھنی ہوگی. میں تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ میری زندگی کی خواہشات، میری ساری ضروریات آسانی سے پوری ہو جائیں. اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو اسی محبت کی خاطر میری بات مان جاؤ. اور تمہیں کس بات کی ٹینشن ہے جمال؟ فکر نہ کرو، وہ 70 سال کا بڈھا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا. تمہیں کیا لگتا ہے وہ کسی قابل ہوگا؟ ایک 70 سال کا آدمی جسے چلنا بھی ٹھیک طریقے سے نہیں آتا، وہ بھلا میرے ساتھ کیا کر لے گا؟ وہ بس اپنی تنہائی دور کرنا چاہتا ہے. اسے اپنے بڑھاپے کے لیے سہارا چاہیے، اور میں عارضی طور پہ اس کا سہارا بن جاؤں گی. 2-4 میٹھی میٹھی باتیں کر لوں گی اور بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. اگر پھر بھی تمہیں کوئی تکلیف یا پریشانی ہے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میری ذات پر، میرے جسم پر، میرے دل پر تمہارے سوا اور کسی کا حق نہ تھا اور نہ ہوگا. رہی بات بڈھے کی تو اسے میں بہت آسانی سے قابو کر لوں گی. یہ کہہ کے زارا زور سے ہنسی اور جمال اسے غصے سے دیکھ رہا تھا. لیکن پھر بھی تم شادی کر کے اس کی بیوی تو بنو گی نا؟ یہ بات میری برداشت سے باہر ہے. میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور تم مجھے چھوڑ کے ایک بڈھے سے شادی کرنے جا رہی ہو صرف اس لیے کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے اور میرے پاس نہیں. میں ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں، 2 نوکریاں کروں، مگر تمہاری ہر خواہش پوری کروں، مگر پھر بھی تم میرے اوپر کسی اور کو ترجیح دے رہی ہو. جمال نے انتہائی ناراضگی سے سارا کو دیکھا تھا. ارے کہہ تو رہی ہوں، بہت بڈھا ہے وہ، کسی قابل نہیں ہے. تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہاری جگہ لے سکتا ہے؟ شادی کو 2-3 مہینے نہیں گزریں گے، وہ اس دنیا سے چل بسے گا، اور پھر اس کی ساری جائیداد لے کے میں تمہارے پاس آ جاؤں گی. ہم دونوں شادی کریں گے اور مزے سے زندگی گزاریں گے. بس کچھ مہینے اور اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. میری اور تمہاری اپنی ایک زندگی ہوگی، عالی شان گھر ہوگا، کاروبار ہوگا. ہمارے بچوں کو زندگی میں کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوگی. میں یہ سب صرف اپنے لیے نہیں چاہتی، بلکہ تمہارے لیے اور اپنے آنے والے بچوں کے لیے بھی چاہتی ہوں. سارا نے جاگتی آنکھوں سے خواب سجائے تھے. اسے ہمیشہ سے امیر ہونے کا بڑا شوق تھا. اسے بڑا گھر، بڑی گاڑی اور مہنگے ترین زیورات چاہیے تھے، جو کم سے کم جمال سے شادی کر کے اسے حاصل ہونے والے نہیں تھے. اسے جمال سے بہت محبت ضرور تھی، لیکن ساتھ ہی وہ اس سچائی کو بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ جمال ایک معمولی سی نوکری کرتا ہے اور کبھی اسے یہ ساری لگژری چیزیں نہیں دلا سکتا. اس لیے اس نے اپنے 70 سالہ باس کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا اور انہیں شادی کے لیے راضی کر لیا. اور اب جب یہ بات جمال کو پتہ چلی تو وہ حد سے زیادہ غصہ ہو گیا. اسے ہرگز بھی یہ بات برداشت نہیں تھی کہ سارا کسی اور کا نام بھی لے، اور وہ تو شادی کی بات کر رہی تھی. اسی لیے سارا بار بار جمال کو سمجھا رہی تھی کہ اس کے باس کے ہاتھ پاؤں بڑھاپے کی وجہ سے کانپتے ہیں. وہ تھوڑی سی دیر کرسی پہ بیٹھیں تو ان کی کمر اکڑ جاتی ہے. بھلا وہ سارا کے ساتھ ازدواجی تعلق کیا ہی قائم کر سکتے ہیں؟ سارا کو یقین تھا کہ وہ سوائے باتیں بنانے کے اور کچھ نہیں کر سکتے. لیکن جمال چونکہ لالچی نہیں تھا، اسی لیے اسے پھر بھی یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی. لیکن سارا نے اسے اپنی محبت کی قسم دی، واسطے دیے کہ بس کچھ ہی مہینوں کی بات ہے اور پھر وہ جمال کے پاس آ جائے گی.
جمال اس کی وجہ سے رضامند ہو گیا، لیکن اس نے سختی سے کہا کہ اگر تم نے اس بڈھے کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق بنایا تو پھر میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں بچے گا۔ میں ہرگز بھی یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بیوی میرے علاوہ کسی اور مرد کے قریب بھی جائے۔ جمال نے دل پہ پتھر رکھ کے رضامندی دے دی، کیونکہ وہ سارا کی خواہشوں کو مارنا نہیں چاہتا تھا۔ سارا کہنے لگی کہ فکر نہ کرو، وہ کچھ نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی میں تمہاری تسلی کے لیے اس کے دودھ میں نیند کی دوا ملا دیا کروں گی۔ اب تو خوش ہو نا۔ سارا نے جمال کا ہاتھ پکڑا تو جمال زبردستی مسکرا دیا۔ وہ کسی بھی قیمت پہ سارا کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ پچھلے کئی سالوں سے وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار تھے، اور یہ بات جمال کو بھی اچھی طرح معلوم تھی کہ سارا کے لیے دولت کتنی ضروری ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ بھی رضامند ہو گیا تھا، کیونکہ یہ سچائی تو وہ بھی جانتا تھا کہ وہ ساری زندگی بھی محنت کرے تب بھی اتنی زیادہ آسائشیں سارا کو نہیں دے سکتا۔ اور پھر سارا نے 2 دن بعد ہی اپنے بوڑھے باس قاسم سے شادی کی بات چھیڑ دی۔ قاسم صاحب تو جیسے اسی انتظار میں تھے کہ کب سارا ان سے شادی کی بات کرے اور وہ فوراً سے اسے اپنی دلہن بنا لے۔ 1 ہفتے کے اندر اندر سارا اور قاسم صاحب کی شادی ہوئی اور سارا رخصت ہو کر اس بڑے سے بنگلے میں پہنچ گئی جہاں آنے کے وہ خواب دیکھا کرتی تھی۔ سادگی کے ساتھ شادی ہوئی تھی اور زیادہ لوگوں کو اس شادی کی خبر بھی نہیں دی گئی تھی۔ سارا نے اپنے خاندان والوں کو بھی اس بات سے آگاہ نہیں کیا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا وہ جلد ہی اس بوڑھے سے جان چھڑا کر واپس جمال سے شادی کر لے گی، اس لیے وہ اس شادی کو دنیا کی نظروں سے چھپانا چاہتی تھی۔ جمال نے بھی اپنے گھر والوں کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ جمال کی ماں کافی عرصے سے کہہ رہی تھی کہ ہم سارا کے گھر رشتہ لے کے چلتے ہیں تاکہ تمہاری مرضی سے تمہاری شادی ہو جائے، مگر جمال نے انہیں روک رکھا تھا، پہلے سارا کے کہنے پہ اور اب اس کی شادی کی وجہ سے۔ سارا قاسم صاحب کے ساتھ رخصت ہو چکی تھی اور اب تو وہ اس بنگلے کی مالکن بن بیٹھی تھی جو انتہائی عالی شان تھا۔ سہاگ کی سیج پہ بیٹھے وہ بڑی بڑی آنکھوں سے گھور کے اس سارے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی جہاں بیش قیمت فرنیچر تھا، ہر آسائش کی چیز موجود تھی، اور سارا کے لیے یہ کمرہ کسی جنت جیسا تھا۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ کچھ ہی دیر بعد یہ جنت اس کے لیے جہنم ثابت ہوگی۔ جسے وہ ناکارہ بوڑھا سمجھ رہی تھی، وہی بوڑھا اس کی پوری زندگی برباد کرنے والا تھا۔ سارا کو بیٹھے بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب کمرے کا دروازہ کھلا اور قاسم صاحب اندر تشریف لائے۔ قاسم صاحب کے چہرے پہ نظر پڑتے ہی اس کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ وہ 70 سالہ ایک ایسے بڈھے آدمی تھے جس کے لیے تیز تیز قدم اٹھانا بھی ناممکن تھا۔ وہ بھلا سارا کے ساتھ کچھ غلط کیسے کر سکتے تھے؟ بس ایک اسی بات کا اسے بھرپور اطمینان تھا۔ پھر سارا نے پہلے سے ہی نیند کی گولیاں دودھ کے گلاس میں ڈالی ہوئی تھیں، جسے پیتے ہی قاسم صاحب گہری نیند سو جاتے۔ وہ پوری منصوبہ بندی کے تحت آ کر اس کمرے میں بیٹھی تھی۔ قاسم صاحب آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے سارا کے قریب اور اس کے پاس بیٹھتے منہ دکھائی کا تحفہ دیا۔ وہ ایک بیش قیمت ہار تھا جسے لے کے سارا کے چہرے پہ اور بھی گہری مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے تو نصیب ہی جاگ اٹھے تھے۔ اس نے آج تک کبھی اتنا قیمتی ہار نہیں دیکھا تھا۔ بے اختیار وہ اس ہار کو چھو کے محسوس کرنے لگی۔ اسے جمال یاد آیا۔ وہ ساری زندگی بھی محنت کرتا تو اسے ایسا ہار نہیں دے سکتا تھا۔ وہ بہت پرشوق نگاہوں سے اس ہار کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ جلد ہی وہ ان سب آسائشات کے ساتھ جمال کی زندگی کا حصہ بن جائے گی اور پھر اس کی زندگی میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہوگی۔ لیکن پھر اچانک قاسم صاحب نے وہ ہار اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہنے لگے، میں تمہیں خود پہناؤں گا۔ سارا کو کچھ عجیب تو لگا، لیکن وہ خاموش ہو گئی، اور پھر قاسم صاحب نے اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن میں وہ ہار پہنایا اور اس کی سراہی دار گردن کو چومتے ہوئے ساتھ ہی اس کی چولی کی ڈوریاں بھی کھینچ دیں۔ وہ ایک دم ہی ہڑبڑا گئی۔ پلیز یہ نہ کریں۔ وہ پیچھے ہٹی، لیکن قاسم صاحب مسکراتے ہوئے اس کے اور بھی نزدیک ہو گئے۔ کیوں نہ کروں؟ بیوی ہو تم میری، محبت سے بیاہ کے لایا ہوں تمہیں، دلہن بنی ہو اور قیامت ڈھا رہی ہو۔ اسے بازوؤں میں جکڑتے ہوئے اپنے قریب کیا اور آہستگی سے کہنے لگے، بڑی ہی خوبصورت اور پیاری ہو، تمہاری جوانی کی تو الگ ہی بات ہے،
پتہ ہے آج تک کتنی ہی لڑکیوں نے مجھ سے شادی کی خواہش کی، دفتر میں بھی کتنی لڑکیاں میرے آگے پیچھے پھرتی رہیں تاکہ میں ان سے شادی کر لوں، مگر جانتی ہو میں نے تم سے شادی کیوں کی؟ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے اور بھی نزدیک جھکے اور اس کے لبوں کو آہستگی سے چوم لیا۔ سارا کا تو سانس سینے میں ہی اٹک گیا تھا۔ وہ بس اپنے آپ کو سنبھالتی تھوڑا پیچھے کو ہٹی اور گھبرا کے جلدی سے نفی میں سر ہلایا، کیونکہ تم میں ایک خاص چیز ہے جو کسی اور میں نہیں ہے۔ میرے ارد گرد جوان لڑکیوں کی تو کوئی کمی نہیں تھی، لیکن جو تم مجھے دے سکتی ہو وہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے سارا کی چولی کے گہرے گلے میں جھانکا اور اس کے لبوں سے انگلی پھیرتے ہوئے سینے تک کا سفر طے کیا۔ ان کی بے باک حرکتوں پہ سارا کا دم گھٹنے لگا۔ وہ کمرے میں آتے ہی اس قدر دیوانگی کا مظاہرہ کریں گے یہ تو سارا نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ جتنے ڈیسنٹ اور شریف نظر آتے تھے در حقیقت ویسے نہیں تھے۔ پھر انہوں نے سارا کا گھونگھٹ بھی اتار کے ایک طرف ڈال دیا۔ سارا کچھ گھبرائی اور کہنے لگی کہ پہلے دودھ پی لیں، باتیں تو ہوتی رہیں گی، اب تو میں آپ کی بیوی بن چکی ہوں، ساری زندگی آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے، پھر اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ نقلی مسکراہٹ چہرے پہ سجاتے وہ تھوڑا سا دور ہوئی اور پھر اس نے خود اپنے ہاتھ سے گلاس اٹھا کے قاسم صاحب کے آگے کیا تو وہ ہنس کے کہنے لگے، مجھے دودھ کی بلا کیا ضرورت، میں بہت ہی طاقتور انسان ہوں، تم اسے ابھی رکھ دو۔ یہ کہہ کے انہوں نے دودھ ایک طرف رکھوا دیا اور سارا کے بالوں سے کھیلنے لگے۔ سارا کو کچھ شرمندگی بھی ہو رہی تھی، کچھ عجیب سا احساس بھی ہو رہا تھا، کیونکہ اس لہنگے کے ساتھ کی چولی بہت چھوٹی تھی اور اس کا اچھا خاصا وجود عیاں ہو رہا تھا۔ گہرا گلا اس کی جوانی کی رعنائیوں کو پوری طرح ظاہر کر رہا تھا۔ وہ خود کو چھپانے کی کوشش بھی کرتی تو بھی ناکام تھی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ اس کا بڈھا شوہر آتے ہی دودھ پیے گا اور سو جائے گا، لیکن قاسم صاحب تو بھرپور تازگی کے ساتھ اس کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر وہ سارا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں تک لے گئے، اس کے ہاتھ کو چوما، پھر کہنے لگے کہ ایسے لگتا ہے جیسے آج مجھے نئی زندگی مل گئی ہو، آج میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہونے جا رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے قاسم صاحب نے اس کی گردن پہ اپنے لبوں کو رکھ دیا اور دانتوں کے نشان چھوڑ دیے۔ سارا کا وجود دہک اٹھا، وہ گھبرا کے بستر سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ قاسم صاحب کے لبوں کی حدت نے اس کے وجود کو دہکا کے رکھ دیا تھا۔ اس کے اندر ایک کرنٹ سا پیدا ہو گیا تھا۔ آنکھوں کے آگے جمال کا چہرہ آیا تھا۔ اگر جمال کو قاسم صاحب کی اس قربت کے بارے میں علم ہوتا تو وہ تو ان کی جان ہی نکال لیتا۔ قاسم صاحب میں بہت تھک گئی ہوں، بڑی مشکل سے گھبراتے ہوئے اس نے یہ جملہ ادا کیا۔ قاسم صاحب نے مسکرا کے اسے دیکھا اور بازو سے پکڑ کے کھینچ کے اپنے برابر میں بٹھا لیا۔ ابھی کہاں سے تھک گئی ہو، ابھی تو پوری رات پڑی ہے، میں تو اس عمر میں بھی نہیں تھکتا، اور تم تھک بھی گئی، ابھی تو تمہارے ساتھ بہت سے کھیل کھیلنے ہیں، آج کی رات بہت مزہ آئے گا۔ اپنے ریشہ زدہ کانپتے ہاتھوں سے انہوں نے اتنی کس کے سارا کو پکڑا کہ سارا کو لگا جیسے وہ کوئی 20-22 سال کے جوان مرد ہوں۔ سارا نے آہ کی آواز نکالی تو قاسم صاحب نے اس کے بازو کو چھوڑ دیا، البتہ اس کی انگلیوں کے نشان اس کے بازو میں پیوست ہو گئے تھے۔ ارے تم تو بہت ہی کچی کلی نکلی، مجھے تو لگا تھا کہ سمجھدار ہوگی، تمہیں تو خود میری طرف آنا چاہیے تھا، لیکن مجھے تمہیں قابو کرنا پڑے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اتنی بری طرح سے ہنسے کہ انہیں کھانسی شروع ہو گئی۔ سارا نے خود کو ان سے دور کیا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اس بڈھے سے جان چھڑوائے، کیونکہ کچھ ہی دیر بعد جمال کا فون آ جانا تھا۔ جمال نے کہا تھا کہ اپنے شوہر کے سوتے ہی مجھے فون کرنا، نہیں تو میں خود تمہیں فون کروں گا، اور خبردار جو تم اس کے قریب بھی گئی، ساری رات تم مجھ سے فون پہ باتیں کرتی رہو گی تاکہ مجھے تسلی رہے۔ اور یہاں قاسم صاحب اپنے سارے جذبات آنکھوں میں لیے اسے تکتے چلے جا رہے تھے۔ آپ دودھ تو پی لیجئے، اس نے ہکلاتے ہوئے پھر قاسم صاحب کے آگے دودھ کیا تو قاسم صاحب نے ہنس کے پھر سے انکار کر دیا اور سارا کو دھکیل کے بستر پہ لٹا دیا۔ جانے من آج کی رات نہ میں کچھ کھانا چاہتا ہوں نہ پینا چاہتا ہوں، اور اگر دودھ پلانے کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر مجھے خالص دودھ پینا ہے، یہ تو ملاوٹ شدہ دودھ ہے،
یہ کہہ کے وہ اتنی تیزی سے ہنسے کہ سارا نے سانس روک لیا۔ قاسم صاحب کی سانسیں اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ قاسم صاحب، مجھے واش روم جانا ہے۔ اس نے جان چھڑوانے کا ایک نیا طریقہ ڈھونڈا۔ یہ بہت بھاری جوڑا ہے اور زیور سے بھی میں پریشان ہو رہی ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو چینج کر لوں۔ اس کی بات سن کے قاسم صاحب نے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ وہ اٹھ کے واش روم کے دروازے تک پہنچی تو قاسم صاحب بھی اس کے پیچھے پیچھے واش روم کے دروازے تک چلے آئے۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی، لیکن قاسم صاحب نے دروازہ دھکیلا اور اندر ہی داخل ہو گئے۔ شوہر ہوں تمہارا، مجھ سے کیا شرمانا، چلو اندر ہی وارڈروب ہے، تمہاری پسند کی کوئی نائٹی نکال کے تمہیں دیتا ہوں۔ یہ کہہ کے قاسم صاحب نے واش روم کے اندر بنی چھوٹی سی وارڈروب کا شیشہ ہٹایا تو اس کے اندر عجیب و غریب قسم کی نائٹیوں کا ڈھیر لگا تھا۔ یہ دیکھو، یہ سب تمہارے لیے آرڈر کر کے منگوائی ہیں، یہ سرخ والی پہنو، یہ تم پہ بہت جچے گی۔ ایک چھوٹی سی سرخ نائٹی نکال کے قاسم صاحب نے اس کے آگے رکھ دی اور وہ ہاتھ میں پکڑے اس نائٹی کو شرمندہ ہو گئی۔ میں یہ کیسے پہن سکتی ہوں؟ وہ بہت زیادہ ہچکچا رہی تھی۔ اس بڈھے سے اسے ایسی کوئی بھی توقع نہیں تھی۔ وہ تو کیا سوچ کے آئی تھی اور یہ بڈھا کیا نکلا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ قاسم صاحب اتنے رنگین مزاج ہوں گے کہ اس کے لیے اس قدر واہیات کپڑے آرڈر کر کے منگوا کے رکھے ہوں گے۔ وہ بہانہ بنا کے اس کو پہننے سے انکار کرنے لگی، لیکن قاسم صاحب نے زبردستی خود ہی اس کی چولی کو کھینچ دیا۔ وہ اپنے بازوؤں سے خود کو چھپانے لگی۔ چلو اب اتنا بھی کیا شرمانا، جلدی سے پہن لو۔ قاسم صاحب مسکراتے ہوئے اسے مجبور کر رہے تھے اور پھر مجبوراً اس نے تیزی سے وہی نیم برہنہ سی نائٹی پہن لی۔ پھر سارے زیورات سے آزاد ہو کر وہ ان کی ہمراہی میں کمرے میں چلی آئی۔ قاسم صاحب تو اسے ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ کمرے میں آتے ہی قاسم صاحب نے اسے پھر سے پکڑ کے بستر پہ لٹا دیا۔ قاسم صاحب، میں بہت تھک گئی ہوں، کیا کچھ دیر سو سکتی ہوں؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس 70 سالہ بڈھے سے کیسے جان چھڑوائے۔ نہ بدتمیزی کر سکتی تھی، نہ کچھ زیادہ کہہ سکتی تھی، اور نہ ہی قاسم صاحب کو ان کا حق دے سکتی تھی، کیونکہ یہ حق تو صرف اور صرف جمال کے لیے ہی تھا۔ قاسم صاحب نے ایک بار پھر سے اسے تنگ کرنا شروع کیا اور بڑی تیزی سے اس کے قریب آتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگے۔ دیکھو سارا، میری عمر بھلے ہی زیادہ ہو لیکن میں ابھی بھی بہت جوان ہوں۔ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، اس لیے تم مجھ سے کسی نرمی کی امید نہ رکھنا۔ میں اپنا حق وصول کر کے رہوں گا۔ شادی ہی میں نے اس لیے کی ہے کیونکہ مجھے ایک خاص چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میری بیوی کے مرنے کے بعد میں بالکل تنہا ہو گیا تھا۔ میری ایک بیٹی ہے اور اس کے سوا میرا کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ میں صرف تنہا ہوں اور جذباتی طور پہ بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں۔ آخر کیسے میں اکیلے زندگی گزار سکتا ہوں؟ اس لیے میں نے تم سے شادی کی ہے تاکہ تمہارے ذریعے میں اس کمی کو پورا کر لوں جس کی وجہ سے میں دن رات پریشان رہتا ہوں۔ قاسم صاحب کی بات سن کے سارا کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا اٹھی۔ وہ جو کچھ کہہ رہے تھے وہ کہیں نہ کہیں سارا کو اچھی طرح سمجھ آ رہا تھا۔ پھر قاسم صاحب نے دودھ کا گلاس اٹھایا اور زبردستی سارا کے لبوں سے لگا دیا۔ آج کی رات تمہیں بہت زیادہ طاقت کی ضرورت پڑے گی، اس لیے تم یہ پی لو۔ اور پھر جیسے ہی وہ دودھ کا گلاس ختم ہوا تو قاسم صاحب نے سارا کو بستر پہ ڈالا، اس کے برابر میں ہی لیٹ گئے، اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے کے ساتھ کھیلنے لگے۔ اور پھر کچھ ہی دیر بعد قاسم صاحب نے درندگی کی ہر حد کو پار کرتے ہوئے سارا کے ساتھ۔ سارا کو جب ہوش آیا تو وہ ہسپتال کے بستر پہ پڑی تھی۔ جمال اس کے سامنے کھڑا تھا اور سارا بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے، کیوں ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جمال نے اسے جاگتے دیکھا تو آہستگی سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا، تم ٹھیک ہو نا؟ سارا نے بس ہاں میں سر ہلایا اور پوچھنے لگی کہ میں ہسپتال میں کیا کر رہی ہوں اور تم یہاں کیسے آئے؟ میں تو قاسم صاحب کے ساتھ شادی کر کے ان کے گھر گئی تھی نا۔ سارا پریشانی سے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کیا ہوا ہے اور یہ سب کیا ہے۔ سارا کی بات سن کے جمال نے گہرا سانس بھرا
تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم آرام کرو، پورے 2 دن کے بعد تمہیں ہوش آیا ہے، ایک بار تم ٹھیک ہو جاؤ تو پھر تمہیں سب کچھ تفصیل سے بتا دوں گا۔ سارا نے اپنی کمر پکڑ لی، کہنے لگی مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ اس کی بات سن کے جمال نے نرس کو بلایا اور نرس نے سارا کے بازو میں ایک انجیکشن لگا دیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دوبارہ نیند کے زیر اثر گہری نیند میں چلی گئی اور پھر اس کی آنکھ کھلی تو وہ کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ اٹھ کے بیٹھی، لیکن جسم میں ابھی بھی بہت درد تھا۔ کمرے میں وہ اکیلی تھی، ایک نرس اس کے پاس کھڑی تھی۔ وہ نرس سے پوچھنے لگی مجھے کیا ہوا ہے اور میں یہاں کیسے آئی ہوں؟ نرس نے اس کی بات سن کے اسے غور سے دیکھا، کہنے لگی کہ آپ نے ایک بوڑھے آدمی سے شادی کی تھی نا، بس اسی کی وجہ سے آپ یہاں پہنچی ہیں۔ وہ انسان نہیں بلکہ کوئی درندہ تھا جس نے شادی کی رات آپ کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے۔ یہ کہہ کے نرس خاموشی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ سارا انتظار کر رہی تھی کہ وہ اور بھی کچھ بتاتی، لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ تو سارا پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ، اور قاسم صاحب کہاں ہیں؟ کیا انہوں نے کچھ غلط کیا تھا؟ لیکن اس سے پہلے کہ نرس کوئی جواب دیتی جمال چلا آیا۔ اس نے غصے سے نرس کو آواز دی، کہنے لگا آپ باہر جائیں، ڈاکٹر صاحب بلا رہے ہیں آپ کو۔ نرس تیزی سے باہر نکل گئی تو جمال اس کے پاس ہی آ کے بیٹھ گیا۔ جمال بتاؤ میرے ساتھ کیا ہوا ہے اور میں یہاں کیوں ہوں؟ جمال کہنے لگا وہ شخص تمہارے قابل نہیں تھا، تم نے پیسے کے لالچ میں آ کے اس سے شادی تو کر لی، لیکن وہ انسان نہیں بلکہ جانور نکلا۔ اب تم کوئی سوال نہ کرو، تمہاری چھٹی ہو گئی ہے، ہمیں آج گھر جانا ہے۔ تمہاری اماں بہت پریشان ہے، تمہاری پیسے کمانے کی خواہش نے تمہیں بہت بڑی مصیبت میں ڈال دیا تھا، خدا کا شکر کرو کہ تمہاری جان بچ گئی۔ جمال کی بات سن کے سارا حد سے زیادہ پریشان ہوئی، لیکن جمال نے اسے کچھ بھی نہ بتایا اور اسے لے کے گھر پہنچ گیا۔ سارا کی ماں نے اسے دیکھا تو اسے گلے سے لگا کے رونے لگی۔ سارا کی ماں نے اسے خود اپنے ہاتھوں سے دلہن بنا کے رخصت کیا تھا، اور آج وہ ایسی کمزور اور نڈھال حالت میں ان کے سامنے کھڑی تھی۔ سارا کی ماں روتے ہوئے کہنے لگی کہا تھا نا میں نے تجھ سے اس بڈھے سے شادی نہ کر۔ جمال میں ایسی کون سی کمی تھی جو تو نے اسے چھوڑ کے اس بڈھے سے شادی کر لی؟ دیکھو اس نے تیرے ساتھ کیسا ظلم کیا۔ اپنی ماں کی بات سن کے سارا کو غصہ آیا۔ اماں بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ تم اور جمال کچھ کہتے بھی نہیں ہو اور روتے بھی جاتے ہو۔ آخر ہوا کیا ہے؟ اس بڈھے نے کیا کیا ہے؟ اس نے تیری زندگی برباد کر دی سارا، تجھ سے تیری سب سے قیمتی چیز چھین لی۔ اس نے جان بوجھ کے تجھ سے شادی کی تھی۔ تجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے تیرے آفس میں میڈیکل کے نام پہ کچھ لوگوں کے ٹیسٹ وغیرہ لیے گئے تھے، اور تجھے بھی ہسپتال بھیج کر کافی سارے ٹیسٹ کروائے گئے تھے۔ سارا کو اپنی ماں کی بات سن کے فوراً یاد آیا کہ 2 مہینے پہلے قاسم صاحب کی خاص ہدایات پر سب ورکرز کے ٹیسٹ کروائے گئے تھے، خاص کر لڑکیوں کے۔ ان کے آفس میں کل 30 لوگوں کا اسٹاف تھا، جس میں سے 16 لڑکیاں تھیں، اور 16 کی 16 لڑکیوں کے مکمل طور پہ ٹیسٹ ہوئے تھے۔ وہ یاد کرتے ہوئے کہنے لگی کہ ہاں مجھے یاد ہے۔ اس کی اماں روتے ہوئے کہنے لگیں بس یوں سمجھ لو کہ جان بوجھ کے وہ ٹیسٹ کروائے گئے تھے۔ تیرے ٹیسٹ کی رپورٹ ساری لڑکیوں کے مقابلے میں سب سے اچھی تھی، اسی لیے قاسم صاحب نے تیرا انتخاب کیا۔ تو نے انہیں نہیں پھنسایا تھا بلکہ انہوں نے تجھے پھنسایا تھا تاکہ وہ تجھ سے اپنا مقصد پورا کر سکیں۔ اور اس کے بعد جو کچھ سارا کی ماں نے بتایا، اسے سننے کے بعد سارا اپنے قدموں پہ کھڑی رہنے کے بھی قابل نہ رہی۔ اسے وہ دن یاد آنے لگا جب وہ 4 مہینے پہلے پہلی بار اپنے دفتر میں انٹرویو دینے کے لیے گئی تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا دفتر تھا جہاں قاسم صاحب کے علاوہ چند لوگوں کا اسٹاف تھا۔ ان کا ایکسپورٹ کا کاروبار تھا۔ وہ کیا چیز ایکسپورٹ کرتے تھے یہ سارا کو بھی نہیں معلوم تھا، کیونکہ ان کے آفس میں بس کمپیوٹر پر ہی کچھ تھوڑا بہت کام ہوتا تھا، اور سارا کا کام فائلز کو مینیج کرنا تھا۔ البتہ وہ قاسم صاحب کی دولت سے پوری طرح مروب ہو چکی تھی، اسی لیے اسے نہ قاسم صاحب میں کوئی برائی نظر آتی تھی اور نہ ہی اس نے کبھی زیادہ کام کی نوعیت کو جاننے کی کوشش کی تھی۔ اسے یہ لگا تھا کہ اگر وہ اس بڈھے کو پھنسا لے گی تو اس کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ دوسری طرف قاسم صاحب کو بھی انٹرویو کے دوران اندازہ ہو گیا تھا کہ سارا ایک لالچی فطرت کی لڑکی ہے،
اور وہ اپنی دولت کے ذریعے اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے سارا نے اپنے طور پہ قاسم صاحب کو پھنسانے کی کوشش کی۔ قاسم صاحب نے جان بوجھ کے اسے اپنے قریب کر لیا، بلا ضرورت اسے اپنے کمرے میں بلا لیتے، اس پہ مہنگے مہنگے تحائف لٹاتے، خرچے کرتے، بڑے بڑے ہوٹلوں میں لے کے جاتے، یہاں تک کہ سارا نے خود ہی انہیں شادی کے لیے پروپوز کر دیا۔ لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ شادی اس کی بربادی کا سبب بننے والی ہے۔ قاسم صاحب کی بیوی عرصہ پہلے فوت ہو چکی تھی۔ ان کی ایک بیٹی تھی جو شادی شدہ تھی اور اپنے گھر کی تھی۔ قاسم صاحب بالکل تنہا تھے، کروڑوں کی جائیداد کے مالک تھے۔ یہی دیکھتے ہوئے سارا نے ان سے شادی کی تھی، جبکہ قاسم صاحب نے یہ شادی سارا کے جسمانی ٹیسٹ کے بعد کی تھی، کیونکہ انہیں پتہ چل چکا تھا کہ سارا میڈیکلی طور پہ پوری طرح فٹ ہے اور وہ وہی لڑکی ہے جو ان کے کام آ سکتی ہے۔ دراصل قاسم صاحب کی اکلوتی بیٹی زرینہ شادی کے کافی سال بعد تک بھی اولاد کی خوشی حاصل نہیں کر سکی تھی۔ اس نے ہر طرح سے اپنا علاج کروایا تھا، لیکن اس کا علاج مکمل نہ ہو سکا، کیونکہ اسے کچھ ایسی بیماری تھی جس کی وجہ سے وہ حاملہ نہیں ہو سکتی تھی۔ باہر ملکوں کے ڈاکٹرز نے اس کا علاج کیا اور پھر یہ پتہ چلا کہ اگر اس کے جسم میں بچے دانی کو بدل دیا جائے تو وہ ماں بن سکتی ہے۔ زرینہ کسی بھی طرح اولاد کی خوشی چاہتی تھی۔ اس کا شوہر بچہ اڈاپٹ کرنے کے لیے راضی نہیں تھا، اس لیے زرینہ کو کسی ایسی لڑکی کی تلاش تھی جو اسے بچے دانی ڈونیٹ کرتے۔ قاسم صاحب نے باہر کے ملکوں سے باقاعدہ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم بلوائی تھی اور سارا کی رپورٹس اسی ٹیم کے پاس گئی تھیں، اور انہی لوگوں نے بتایا تھا کہ سارا کی بچے دانی اس قابل ہے کہ اسے زرینہ کو ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے قاسم صاحب نے اس سے شادی کی اور شادی کی رات اسے دودھ میں دوا ملا کے پلا دی، بالکل اسی طرح جس طرح سارا انہیں پلانا چاہتی تھی، اور پھر اسے مکمل طور پہ بے ہوش کر کے اس کی بچے دانی نکال لی گئی۔ قاسم صاحب کا سارا کاروبار باہر کے ملک میں تھا۔ وہ راتوں رات آپریشن مکمل کروا کے باہر کے ملک روانہ ہو گئے، جبکہ ان کی بیٹی کہاں رہتی تھی اس سے کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ سارا کو قاسم صاحب نے اپنے ملازموں کے ذریعے ہسپتال شفٹ کروا دیا تھا، اور خود کب اور کیسے کہاں گئے کسی کو پتہ نہیں چل سکا تھا۔ جانے سے پہلے وہ سارا کے اکاؤنٹ میں حق مہر کی رقم ڈال گئے تھے اور ساتھ ہی طلاق کے کاغذات بھی تھما گئے تھے، لیکن سارا اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی سے محروم ہو چکی تھی۔ نہ وہ حاملہ ہو سکتی تھی، نہ وہ ماں بن سکتی تھی، کیونکہ اب اس کے جسم میں بچہ دانی نہیں تھی، اور یہی وہ بات تھی جو جمال اسے بتانے سے ہچکچا رہا تھا۔ قاسم صاحب نے اس سے اپنا حق تو وصول نہیں کیا تھا، البتہ اس کے جسم کی سب سے قیمتی چیز چرا لی تھی۔ سارا کی ماں بہت زیادہ پچھتا رہی تھی کہ اس نے سارا کو کیوں نہیں روکا، جبکہ سارا کی اپنی حالت بھی ایسی ہی تھی۔ ساری زندگی اولاد سے محروم رہنا، اس سے بڑی تکلیف بھلا اور کیا ہو سکتی تھی۔ لیکن سارا نے شاید یہ سب کچھ خود ہی تو چنا تھا۔ جمال ایک نیک اور شریف مرد تھا جس نے اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی سارا کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ اس سے نکاح کر لیا اور اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ اس نے اپنی ماں کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، ورنہ شاید وہ جمال کو سارا سے شادی کرنے ہی نہ دیتی۔ آج سارا اور جمال ایک سادہ سی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ ساری دولت جو سارا کے اکاؤنٹ میں ہے وہ اس کے لیے بے معنی ہے، کیونکہ اب وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ جمال کے بہت سمجھانے کے بعد سارا نے ایک یتیم بچہ گود لے لیا تاکہ سارا کا دل بہل جائے، لیکن اسے آج بھی اس بات پہ بہت پچھتاوا ہوتا ہے کہ اس نے کیوں آنکھیں بند کر کے دولت کے لالچ میں اندھے ہو کر ایک ایسے مرد سے شادی کی جس نے اس کی ذات کو ادھورا کر دیا۔ کبھی کبھی انسان دولت کے لالچ میں وہ کر گزرتا ہے جس کے بعد وہ دولت بھی اس کے کام کی نہیں رہتی۔ دولت سے کہیں زیادہ سچی خوشیاں اور محبت معنی رکھتی ہے، وہ محبت جو جمال نے سارا سے کی۔ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ پیسے اور محبت میں پیسہ زیادہ ضروری ہے؟ کیا انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتا ہے؟ کیا کبھی سارا کے مجرم کو سزا ملے گی؟ کیا کبھی وہ پکڑا جائے گا؟ یہ ایسے سوال ہیں جن کے جواب شاید کسی کے پاس نہیں، لیکن اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ کیا جمال جیسا شخص سارا جیسی لال کی لڑکی کو ڈیزرو کرتا تھا،
یا اسے کسی اور سے شادی کر لینی چاہیے تھی۔